الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی نشست میں ہم انتہائی اہم ٹاپک جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جن کا جو ہے وہ تعلق طلاق سے ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان میں تین قسم کے، ایک لعان ہے، ایک زہار ہے اور ایک ایلا ہے۔ اب لعان کیا ہوتا ہے، زہار کیا ہوتا ہے اور ایلا کیا ہوتا ہے، اس کی مختصر تعریف چند منٹ کی ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن سے ایک آیت اور ایک حدیث جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ لعان ہے۔ لعان کا مطلب ہوتا ہے لعنت کرنا، اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اپنی زوجہ، اپنی منکوحہ پر بدفعلی کا الزام لگانا، اور یہ الزام لگانا کہ یہ جو بچہ تو تیرے پاس ہے، تیرے پیٹ میں ہے، یہ جو پیدا کیا ہے یہ میرا نہیں، تو اسے لعان کہا جاتا ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ نور میں اور 18واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 6-7، اس طرح کچھ کوٹ کیا، والذین یرمون ازواجہم، لمبی آیت ہے، آیت نمبر 6 سورۃ نور کی۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں، تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر خدا کی لعنت۔ آگے آیت نمبر جو ہے وہ 8 ہے، اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے۔ تو پتہ چلا کہ لعان کسے کہا جاتا ہے۔ دراصل اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو یہ طلاق کا سبب بن جاتا ہے لعان، جس کو قرآن مجید کی آیات میں اللہ رب العزت نے کوٹ کیا سورۃ نور کی، جو میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کی ہے۔ تو لعان جو ہے، اس پر بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5259، وہ کچھ اس طرح ہے کہ اویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے غلام تھے، انہوں نے عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے میں جائے اور میرے لیے یہ مسئلہ پوچھیں کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس غیر محرم کو پائے، بیوی کے غیر محرم کو ایک شخص کو پائے جو اس کی بیوی کے پاس ہے، کیا اگر وہ اسے قتل کر دے تو بدلے میں تو وہ قتل کیا جائے گا؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے انہوں نے بھیجا عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اپنی عورت کے ساتھ ایک مرد کو دیکھا ہے، اگر میں نے اسے قتل کر دو تو بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جناب عاصم جو ہے وہ مسئلہ ان کا لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور آپ سے مسئلہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک شخص اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو پائے تو قتل کرے، اس کو اگر قتل کرے تو خود قتل ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو جب یہ عاصم واپس چلے گئے تو امیر اجلانی ان کے گھر کے ان سے پتہ کرنے گئے کہ آپ نے میرا مسئلہ نبی پاک سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا، لیکن آپ نے ناپسند فرمایا اور آپ نے مجھے شرمندہ کرا دیا۔ تو امیر اجلانی نے کہا کہ نہیں، میں خود جاؤں گا، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھوں گا، کہ اللہ کی قسم یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ تو خود روانہ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے پاس پہنچے، تو وہ امیر نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو پا لیتا ہے، یہ میں سارا حدیث کا متن آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، ترجمہ پیش کر رہا ہوں، تو کیا وہ اسے قتل کر دیں؟ لیکن اس صورت میں آپ اسے قتل کر دیں گے، یعنی مارنے والے کو قتل کر دیں گے، یا پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں وحی نازل کیا. یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی یہ نازل ہوئی ہوگی. اس لیے تم جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے آؤ. جاؤ. پہلے مسئلہ پوچھا, میرے آقا نے فرمایا قرآن نازل ہو گیا ہے اس بارے میں, لیان کے بارے میں, تم جاؤ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آؤ. تو وہ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. تو دونوں نے لیان کیا لوگوں کے ساتھ. میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھا. لیان جب دونوں فارغ ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد بھی میں اسے اپنے پاس رکھوں تو مطلب یہ ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں, یعنی جو میں اس پہ تہمت لگا رہا ہوں اس کے باوجود میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو مطلب میں اس کے پہ تہمت لگا رہا ہوں تو میں جھوٹا ہوں. تو قبل اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے, انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا. تو دوستو یہ ہے لعان, کہ اگر مرد یہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے میری بیوی کے پیٹ میں یہ پیدا ہو گیا ہے یا اس کا تعلق کسی غیر مرد کے ساتھ ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. جو قرآن مجید کی اصطلاح میں قرآن نے فرمایا کہ پھر وہ قسمیں کھائیں, کیا مل کے قسمیں کھائیں گے. مرد کیا قسم کھائے گا کہ میں نے جو اس پہ دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے, 4 بار کہے گا, اور 5ویں بار کہے گا اگر میں اس دعوے میں جھوٹا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت مجھ پہ. عورت بھی 4 قسمیں کھائے گی کہ یہ جو شوہر نے مجھ پہ الزام لگایا یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. یہ 4 بار کہے گا کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, اور 5ویں بار عورت کہے گی کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو اللہ رب العزت کی مجھ پہ لعنت. تو جب یہ کام ہوگا تو ان کے درمیان قاضی جو ہے وہ تفریق کر دے گا, جدائی کر دے گا. اب ان کا میاں بیوی والا رشتہ نہیں رہے گا, طلاق ہو جائے گی. یہ ہے لعان. اس کے بعد آگے میں ایلا کو آپ کی بارگاہ میں ڈسکس کرتا ہوں. ایلا کا اللہ رب العزت نے ذکر جو ہے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں کیا ہے. پہلے ایلا کا مفہوم سمجھ لیجئے. ایلا یولی ایلان, اس کا مفہوم معنی ہے, لغوی معنی قسم اٹھانا. اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ اپنی منکوحہ سے ایک مدت کے لیے جماع نہ کرنے کی قسم کھانا. اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ ان الفاظ میں آیا ہے, للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. ترجمہ کچھ اس طرح ہے, سورۃ بقرہ ہے, آیت نمبر 226 ہے, جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے. اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو خدا بخشنے والا مہربان ہے, اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے. تو یہ ایلا ہے. اس کا مفہوم میں نے آپ کو معنی لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ دراصل اسلام سے پہلے مشرکین غیر مسلم جو ہے وہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے بیوی کے پاس, پھر آگے اس کی قسمیں بھی ہیں, بیوی کے پاس نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ انٹر کورس کی قسم کھا لیتے تھے کہ ہم نے نہیں کرنا. ایک تو غیر معین مدت کے لیے قسم کھاتے تھے, ایک کچھ معین مدت کے لیے. پھر یہ بھی ہوتا تھا مشروط بھی ہو جاتا تھا. اگر اسلام عین فطرت دین ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کو رکھیل نہ بناؤ اور اس کے ساتھ قطع تعلق نہ کرو. اس کی پہلے زمانہ جاہلیت میں کوئی مدت نہیں تھی, لیکن اسلام میں اس کی مدت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مقرر کر دی کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی, یعنی کہ ان سے حق زوجیت نہ ادا کرنے کی قسم کھا لیں, وہ مدت کے لیے ہو یا معین مدت کے لیے ہو یا غیر معین مدت کے لیے ہو, مثلا 2 مہینے 4 مہینے یا 2 سال کی قسم کھا لیں, یا انلیمیٹڈ وہ مدت کے لیے قسم کھا لیں, کوئی لمٹ ہے ہی نہیں کہ میں تیرے قریب بالکل نہیں آؤں گا, کوئی اس میں انہوں نے مدت مقرر نہیں کی. تو یاد رکھنا, اگر
انہوں نے 4 مہینے سے کم کی، اگر انہوں نے قسم کھائی ہے کہ میں 4 مہینے سے کم تیرے پاس نہیں آؤں گا، تجھ سے حق زوجیت ادا نہیں کروں گا، تو اگر ان ایام میں چلا گیا تو قسم ہوگی، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر 4 مہینے گزر گئے پھر بھی نہیں گیا تو عورت جو ہے وہ قاضی کے پاس خلا دائر کرے گی، یہ مسئلہ لے کے جائے گی کہ میرے خاوند نے مجھ سے لیان کیا ہے 4 مہینے کے لیے۔ اب عدالت جو ہے اس کو بلوائے گی، پوچھے گی کہ تیرا مقصد کیا ہے، تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اس کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ اگر اس کا شوہر رکھنا چاہتا ہے تو اس کی بیوی ہے بالکل رکھ سکتا ہے، اگر غیر معین کے لیے اگر رکھے گا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر وہ کہتا ہے میں نہیں رکھنا چاہتا تو پھر قاضی کیا کرے گا؟ ان کے درمیان تفریق کر دے گا، ان کے درمیان جدائی کر دے گا۔ تو یہ جو جدائی ہوگی یہ طلاق کی صورت میں ہو جائے گی۔ تو یہ تو تھا ایلا، یہ بھی قسم کا سبب ہے، اس کا مطلب ہے قسم کھانا، اور یہ بھی ان میاں بیوی کے درمیان جدائی کا سبب ہے، اس سے بھی میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے زہار۔ زہار جو ہے وہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک قسمیں تھی کہ اپنے بیوی کو وہ رشتے جو حرام ہیں، جیسے بہن ہو گئی، ماں ہو گئی، خالہ ہو گئی، پھوپھی ہو گئی، ان کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ذات کو کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یا بہن کی طرح ہے، یا خالہ کی طرح ہے، یا پھوپھی کی طرح ہے۔ اسے کہتے تھے زہار۔ انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ مجادلہ ہے 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 2-3، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اللہ فرماتے جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور خدا بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ آگے، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے پھر اپنے کورٹ سے رجوع کر لیں تو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا یا ضرور کریں، یا یہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر 2 مہینے روزے رکھے، جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو، اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ تھا کفارہ زہار۔ اگر ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی خاوند نے، اس سے مراد پوچھی جائے گی یہ کیوں تشبیہ دی؟ اگر وہ کہہ دے جی میری یہ مراد یہ تھی کہ جیسے میں اپنی بہن کی عزت کرتا ہوں، اس کی حقوق کا خیال رکھتا ہوں، ایسے ہی میں نے کہا کہ میں تیرے بھی اس طرح کے حقوق کا خیال رکھوں گا، تیری بھی عزت کروں گا، تو اس پر قسم نہیں، اس کا کفارہ قسم کا نہیں۔ اگر وہ کہہ دے کہ میری مراد اس قسم سے اپنے اوپر حرام کرنا تھا، تو اللہ رب العزت اب فرماتے ہیں یہاں پہ کہ اگر تم نے قسمیں کھا لی کہ بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی، ماں کی طرح ہے، بہن کی یا وہ رشتے جو حرام ہے، پھوپھی خالہ، ان کے ساتھ تشبیہ دے دی، اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری مائیں نہیں، مائیں وہی ہیں جنہوں نے تم کو جنا ہے، تم نے ایک بیہودہ بات کی ہے۔ اب یہ ہے جو تم نے بیہودہ بات کی، اس کا جرمانہ تمہیں یہ پڑا ہے کہ اس کے پاس جانے سے پہلے، اس کے قریب جانے سے پہلے، مجامعت سے پہلے کیا کرے؟ ایک غلام آزاد کرے۔ غلام نہیں رکھتے تو 60 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، درمیان میں اگر ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی۔
اگر عزت اور توقیر کی نیت سے ماں کے ساتھ تشبیہ ہے تو کوئی حرج نہیں. اگر حرام کرنے کے گھر سے اگر کیا ہے تو پھر یہ جرمانہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے یا ایک غلام آزاد کرے. ایک اور بات، یہ بھی میاں بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بن جاتا ہے. اگر وہ کہہ دے کہ اس سے میری نیت زہار سے میری نیت طلاق کی تھی تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی اس پہ. تو دوستو یہ آج کی مختصر نشست میں نے لیان، ایلا اور زہار جو ہے ان کا معنی، مفہوم اور قرآن مجید سے ان پر جو آیتیں تھیں اور حدیث تھی وہ آپ کی خدمت میں کوٹ کی ہے. تو انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے یہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اس کو دیکھیں، اس کو سنیں اور ان کو اپنی جو ہے معلومات جو ہے اپنی زندگی میں لائیں تاکہ ہم سے یہ کام نہ ہونے پہ. اکثر جہالت میں لوگ کہہ دیتے ہیں لیان تو اکثر اس معاشرے میں چلتا ہے، بدکاری کی تہمت تو لگاتے ہی رہتے ہیں، چلتی رہتی ہے. کیا بدکاری کی تہمت لگا دے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ میں نے آپ کی خدمت میں لیان کی صورت میں نے پیش کی، اس پر قرآن مجید کی آیتیں بھی کوٹ کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو میں نے کہا وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.